انصاری صاحب کا کہ انہوں نے آج اتنی خوبصورت محفل کے انعقاد کے لیے پورا فیسیلیٹیٹ کیا ہماری پی ایف یو جے کو اور شان بڑھائی اس کی، اور خود بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ تو جہاں تک حاجی نواز رضا صاحب کا اور میرا تعلق ہے، یہ کوئی 4.5 دہائیوں پر محیط ہے۔ ان کا سفر مجھ سے پہلے نوائے وقت سے شروع ہوا۔ میں کوئی ان کے 2 سال بعد میری نوائے وقت کے پلیٹ فارم پہ آمد ہوئی۔ تو جب تک حاجی صاحب نوائے وقت، ان کے کالم کی اشاعت سے بھی پہلے قاری ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ ان کے تقریباً نوائے وقت میں شائع ہونے والے ہر کالم کا میں نے اس کی اشاعت سے پہلے ہی مطالعہ کیا ہوا ہے، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ حاجی صاحب جس درد مندی کے ساتھ ملک کے سیاسی، سماجی، معاشرتی امور پر، اس میں علامہ دستار عاصم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بہت ایک علم اور کتاب دوست شخصیت ہے۔ جس طرح انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کتاب بینی کو فروغ دینے کا، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور حاجی صاحب کی کوئی 4 کتابیں انہوں نے پبلش کی ہے، میری بھی 4-5 کتابیں انہوں نے پبلش کی ہیں۔ تو یہ بہت ایک ان کا کارنامہ ہے کہ یہ چھپے ہوئے قلم کاروں کو بھی اجاگر کرتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں۔ تو اب بات، چونکہ اس نشست میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ زیادہ طویل گفتگو نہ کی جائے، تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ان کی حاجی صاحب کی جو کتاب ہے مرد آہن، اس میں اس ٹائٹل کو میں اپنی آنکھوں سے اور حاجی نواز رضا صاحب کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اس کا انالیسس کرتا ہوں۔ حاجی صاحب کی اس ٹائٹل میں مرد آہن کے لیے ایک محبت جو ہے نا، اس کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ لیکن میں جب مرد آہن صاحب کے سیاسی سفر کا جائزہ لیتا ہوں، جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کے تحریک استقلال سے مسلم لیگ نون کی تشکیل تک کا جو سفر ہے ان کا، وہ میری آنکھوں کے سامنے کا ہے، اور کئی مراحل میں نے دیکھے ہوئے ان کے۔ 1984 کا ضیاء الحق کا ریفرینڈم، اس میں ان کی تقریر میں نے سنی بھی اور رپورٹ بھی کی۔ پھر یہ سفر جس طرح چلتا رہتا ہے، پھر ایک مزاحمت کا استعارہ بنے میاں صاحب۔ مجھے بہت سچی بات ہے، قومی سیاست میں ایک نیا جو ہے، ایک روشن پہلو ان کے اس کردار میں نظر آتا تھا کہ جب انہوں نے ایک ماشاء اللہ کہ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کی گود میں پرورش پانے کے بعد جب انہیں ایک ادراک ہوا ایک جمہوریت کے حوالے سے، تو وہ ایک توانا آواز بنے۔ لیکن پھر 99 میں جب مشرف نے کو کیا، نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا اور اس کے بعد انہیں سزا ہوئی، تو میرا گمان تھا کہ نواز شریف صاحب نیلسن منڈیلا بن کر ابھر سکتے ہیں، یہ صدام حسین کے روپ میں بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہاں مہاتیر محمد کا تذکرہ بھی ہوا، اس کی علامات بھی میاں صاحب کی سیاست میں نظر آتی ہیں۔ لیکن یکا پھر جب وہ جلا وطن ہوئے اپنی فیملی سمیت، تو سچی بات ہے میرا رومانٹسزم جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ وہ بن سکتے تھے نیلسن منڈیلا اگر وہ مشرف آمریت کی قید بھگت لیتے، لیکن نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی جو بات کی، بہت اٹریکٹیو نعرہ تھا۔ عوام نے بہت سی امیدیں بھی ان کے ساتھ وابستہ، اب بھی امیدیں ہیں وابستہ ان کے ساتھ، لیکن ووٹ کی عزت جو ہے وہ یہ نعرہ لگانے والی شخصیت کی تکریم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر اس نعرے کی بنیاد پر
ایک پارٹی اقتدار میں آئے اور وہ گڈز ڈیلیور نہ کر پائے. ووٹ کو عزت دو جن عوام کی تکریم کی بات اس نعرے میں ہے، ان کے سہانے تصورات کے محل جو ہے وہ سر بلند ہونے کی بجائے دھڑام سے نیچے جاتے نظر آئے، تو پھر مرد آہن کا جو چہرہ ہے، جو تصور ہے، وہ تھوڑا سا ڈگمگاتا نظر آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے یہ جو انتخابات 2024 کے ہوئے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، پھر ملک میں تشریف لائے تو توقعات یہی تھی مرد آہن کی قیادت میں حکومت تشکیل پائے گی. جو رزلٹ آئے جیسے بھی آئے، لیکن نواز شریف صاحب پس منظر میں چلے گئے. میرا خیال ہے یہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی اور ان سے بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا محرکات تھے کہ مرد آہن صاحب چوتھی بار وزیر اعظم نہ بن سکے. آپ بھی دیکھیے ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، جس طرح میاں صاحب نے مسلسل خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ کوئی 2 ہفتے پہلے جب یہ ایشو شروع ہوا تھا، یہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے ان کی سزا کے ابھی تو سزا نہیں ہوئی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، بڑی جرأت مندانہ سٹیٹمنٹ تھی کہ جو اس فتنے کو اقتدار میں لائے ہیں ان سارے کرداروں کو، کیفر کردار کو پہنچنا چاہیے. اس بیان کے بعد انہوں نے مسلسل کیوں خاموشی اختیار کر لی؟ یہ پوچھنے والی بات ہے. تو اب بہرحال میں جو سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، یہ جمہوریت جو ہے یہ کسی نے کھوٹے کے ساتھ باندھ دی ہوئی ہے. اس جمہوریت سے وابستہ جو بھی سیاسی قیادتیں ہیں، میاں نواز شریف صاحب سمیت، مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت، اور دوسری جو بھی سیاسی قیادتیں ان سمیت، جنہوں نے مفاہمت کا راستہ اس کھونٹے سے بندھی جمہوریت کے ساتھ اپنے لیے منتخب کیا ہے، کیا وہ جرأت کر سکتے ہیں کہ وہ مرد آہن بن کر للکاریں کہ آئین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے؟ آئین میں جس ادارے کی جو حدود، جو ذمہ داریاں، جو قیود متعین ہیں، اسی ایمبٹ میں رہ کر ہر ادارہ کام کرے. مرد آہن صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے نا، کھلے عام کرنی چاہیے. لیکن اب تو وہ حالات ہی نہیں ہیں. اب تو کھوٹے کے ساتھ جمہوریت کو باندھنے والے جو کردار ہیں ان کے ساتھ ہی وابستہ رہ کر نیوے نیوے ہو کر اپنے اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں. عوام جو ہے بھاڑ میں. میرا خیال ہے اب مرد آہن صاحب کا یہ کردار بنتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی حکومت کو اس بات پر تو مجبور کر لے کہ وہ عوام کو جس حد تک ریلیف دے سکتے ہیں وہ فراہم کریں. آج ان کی سٹیٹمنٹ مرد آہن صاحب کی میں نے پڑھی، مجھے بہت اطمینان ہوا، جس میں انہوں نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی کہ یہ بھیک نہیں، حق ہے صوبوں کو. بالکل حق ہے، آئین میں کے تحت حق ہے. یہ حق بھی دیجئے آپ سارے صوبوں کو، ان کی بات مانیے. مسلم لیگ نون کی حکومت کو ان کی بات ماننی چاہیے اس حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عوام کو آپ یہ چکمہ دیتے رہیں کہ معیشت اٹھ رہی ہے، عوام کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہو، تو پھر جو مینڈیٹ عوام کا جس مقصد کے تحت حاصل ہوتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا. عوام مایوس ہوتے ہیں. اگر عوام مایوس ہوں گے تو وہ مرد آہن ہو یا مرد حر ہو اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہو پاتے. تو یہی میرا خیال ہے آج کا ہمارا تجسس ہونا چاہیے کہ جیسی تیسی بھی ہے جمہوریت، آپ کو اطمینان ہے کہ ہم اس
को खोंटे से बांधने वालों के साथ बंधे रहेंगे तो हमारे इक़्तिदार की नैया भी जो है वो सुबह खराम रहेगी। तो फिर ये मर्द आहन वाली सियासत